السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ ایک اور دعا کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے. یہ دعا سورہ البقرہ آیت نمبر 250 میں ہمیں قرآن پاک میں نظر آتی ہے. جب طالوت اور جالوت کا آمنا سامنا ہوا تھا، جب انہوں نے جنگ کی تھی، تو اس وقت جو ہے وہ انہوں نے اس دعا کو مانگا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کو سمجھ کر مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا اور ثابت قدمی کی دعا مانگی گئی کہ ہمیں کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد ہوا. اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کی گئی. ایک اس دعا میں جو ہے وہ صبر مانگا گیا، دوسرا ثابت قدمی مانگی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کی مدد مانگی. تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتے ہیں ہر معاملے میں. تو آئیے دیکھتے ہیں، گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم اس کے ترجمہ تفسیر پہ بات کریں گے تھوڑی سی. تو جیسے ہم نے پچھلی دعا کو جب انالائز کیا تب بھی ہم نے بات کی تھی کہ ربنا، ربا جو ہے بغیر تنوین بغیر الف لام کے ہے، تو یہ مضاف ہے، اور نا جو ہے یہ مضاف علیہ ہے، تو مرکب اضافی منصوب فارم میں ہے. تو یہ منادہ یعنی مفعول بنے گا کس کا؟ جب بھی یہ دعا کی کنسٹرکشن آتی ہے تو اس میں یا کبھی کبھی محذوف ہوتا ہے اور کبھی سامنے ہمیں لکھا ہوا نظر آ جاتا ہے. تو یا قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے. ادعو مطلب میں دعا مانگتی ہوں، ادعو فعل، انا فاعل، اور منادہ یعنی مفعول ربنا کے ساتھ مل کر یہ جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہو گئی. ٹھیک ہے، جب بھی دعا مانگیں گے تو اس میں دو جملے آتے ہیں، ندا اور جواب ندا. تو یہ ربنا، ادعو فعل، انا فاعل اور ربنا مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا ہوگی، اور اب آگے سے جواب ندا شروع ہو رہی ہے جو کہ افرغ سے شروع ہو کر کافرین تک جا رہی ہے. تو افرغ فعل امر ہے، فارغین حروف مادہ سے. تو یہ فعل امر ہے، تو اس کا مطلب ہے ڈال دے. ٹھیک ہے، اندھیل دے، ڈال دے. تو انتا فائل یعنی کہ انتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر جا رہی ہے. افریغ فیل، فیل امر، انتا فائل، علینا متعلق، جار مجرور متعلق ہو جائے گا، اور آگے ہمیں صبرا نظر آ رہا ہے جو کہ منصوب فارم میں ایک قسم ہے، تو یہ مفعول بن جائے گا. تو افریغ فیل، انتا فائل، علینا متعلق اور صبرن مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے ہمیں واؤ بھی نظر آ رہا ہے، واؤ عاطفہ بھی نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک جملہ ہو کر جملہ فعلیہ بن کر یہ مفعول علیہ معطوف علیہ ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہے وَثَبِّتْ، ثبت. تو یہ واؤ حرف عطف آ گیا، یہاں سے معطوف اول بنے گا کیونکہ آگے پھر ایک اور معطوف بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو ثبت تا باتا حروف مادہ فعل امر ہے یہ بھی، انتا فائل، اور اقدامنا، اقدامہ جو ہے وہ مضاف اور نام مضاف علیہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن میں یہ مفعول ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ متعلق لکھا گیا، یہ مفعول ہوگا. ٹھیک ہے، ثبت فعل، انت فاعل، اور اقدامنا مفعول کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ معطوف اول ہو جائے گا. آگے اگین واؤ حرف عطف آ رہا ہے، تو آگے پھر فعل امر آ رہا ہے، نون صاد را حروف مادہ فعل امر. انصر، انصر فعل، فعل امر، انت فاعل، نام مفعول بھی. جب بھی فعل کے ساتھ ضمیر آئے گی اٹیچ تو وہ مفعول بنے گی، اسم کے ساتھ آئے گی تو وہ مرکب اضافی کی کنسٹرکشن بنے گی. تو انصر فعل، نام مفعول بھی، علل قوم الکافرین، علی حرف جر ہے، اور قوم الکافرین جو ہے وہ مرکب توصیفی کی فارم میں ہمارے پاس یہ مجرور اسم ہو گیا علی کے لیے، اور یہ جار مجرور متعلق ہو جائیں گے انصر فعل. انصر فعل، انت فاعل، نام مفعول بھی، اور علل قوم الکافرین متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ثانی ہو جائے گا. تو یوں مرکب عطفی ہو کر یہ جو ہے وہ ہمارے پاس، یعنی کہ افرغ علینا صبرن ایک جملہ، وثبت اقدامنا دوسرا جملہ، وانصرنا علی القوم الکافرین تیسرا جملہ.
اور یہ جو ہے وہ جواب و ندا بن جائے گی، یوں ندا اپنے جواب و ندا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ندائیہ ہو جائے گا۔ تو ابھی ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، ہم اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، ندا کر رہے ہیں۔ اب کیا ندا کر رہے ہیں وہ آگے آ رہا ہے جواب و ندا، ہمارے دلوں میں، ٹھیک ہے، افرغ علینا، ہم پر صبر ڈال دے، افرغ علینا، ہم پر صبر ڈال دے، انڈھیل دے ہمارے اوپر صبر، وثبت اقدامنا، اور جما دے ہمارے قدم، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کر کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو یہ دعا جو ہے وہ مانگی گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعاؤں کو سمجھ کر مانگنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعاؤں کو جو اللہ تعالیٰ کی حق میں، یعنی کہ جو ہمارے حق میں ہو، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تو یہاں پر جو ہے آ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی مار کا آرائی ہو، کوئی مطلب تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، تو صبر اور ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعائیں مانگنے والا بنائے، تو انشاءاللہ یقیناً پھر فتح ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ تو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ اہل ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ نصرت الہی کے لیے ایسے موقع پر بطور خاص طور پر مدد طلب کریں، جیسے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت آہوزاری سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگی تھی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منظور فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آ گئی تھی۔ تو اسی طرح سے آج ہماری بھی یہ ضرورت ہے کہ کیونکہ آج ہم اگر دیکھیں تو تھوڑے سے مسلمان اور یہودیوں کا سامنا، اور آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، تو ہمیں دعاؤں کو سمجھ کر مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم چما دے اور ہماری مدد کرے کافر قوم کے مقابلے میں۔ تو اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے اس کو، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفع بخش علم عطا فرمائے، اور وہ علم عطا فرمائے جو ہمیں جنتوں میں لے جانے والا ہو، جس سے ہمیں فائدہ ہو۔ تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں کسی ایک اور دعا کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔